الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ سورۃ الانبیاء ہے اور 17واں پارہ ہے. اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 17 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، جن میں 18 انبیاء کا ذکر سورۃ الانعام میں اور 17 انبیاء کا ذکر سورۃ الانبیاء میں آیا ہے، اور 13 انبیاء کا ذکر سورۃ النساء میں کیا گیا ہے. یہ تعداد 25 ہی ہے، لیکن اللہ نے مختلف صورتوں میں ان کا ذکر فرمایا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کا نام لیا ہے اور ان کے کچھ واقعات بھی بتائے ہیں. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں ہیں اور اعراض کرنے والے ہیں. حسابهم سے مراد انسان کا محاسبہ ہے کہ انسان کے محاسبے کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن انسان غفلت میں ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہے. دیکھیں، لفظ حساب یہ لفظ محاسبہ، انسان کا محاسبہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کا محاسبہ ہوگا. دنیا میں انسان کا محاسبہ آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ انسان پر آتی ہیں اور یہ حقیقت میں انسان کا محاسبہ ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا، میدان حشر میں جائے گا، تو وہاں اس انسان کا پھر محاسبہ اور حساب لیا جائے گا. تو یہاں ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا محاسبے کا ٹائم قریب ہے، تمہیں غفلت میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے بعد کفار مکہ نے قرآن مجید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا تھا، اعتراض کیا تھا. قرآن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید خیالی پلاؤ ہے، یہ ایک پراکندہ ایک خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پرانا افسانہ اور کہانیاں ہیں یہ. اور اللہ کے نبی کے بارے میں اعتراض یہ کیا کہ یہ آنے والا نبی بشر ہے، ان بشریت پر آپ کو طعنہ دیا. تو یہاں العالمین نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی دنیا میں انبیاء بھیجے سب رجال تھے، بشر تھے، انسان تھے. وہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، آپ سے قبل بھی رسالت بشریت میں رہی ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان بشرا من البشری، اللہ نے آپ کو انسانوں میں سے ایک انسان بنایا تھا. یفلی ثوبہ، آپ اپنے ہاتھ سے کپڑا سی لیا کرتے تھے. یحلب شاتہ، گھر میں آتے بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے. اور یہ سارے کام ایک بشر، ایک انسان کے ہوا کرتے ہیں. تو بشریت جو ہے یہ رسالت کے منافی عمل نہیں ہے. اس کے بعد عالمین نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے. ہم میں سے ہر شخص کا ذکر اس قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے وہ ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا. ہمارا ذکر قرآن مجید میں تلاش کرنا ہو اگر، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قرآن کی وہ آیات پڑھیں جن میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں. اگر وہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں تو یہ ہمارا ذکر ہے. یہ یا قرآن کی وہ آیات پڑھی جائیں جہاں اللہ نے جو کفار ہیں، اللہ کے مخالف ہیں،
جہاں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں نافرمانوں کے، ان کو پڑھا جائے اور غور کیا جائے کہ ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں یا نہیں ہے. یہ اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمارا یہاں ذکر کیا گیا ہے. یہ تو اچھی صفات جہاں قرآن نے ذکر کی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور بری صفات کے جو حامل ہیں ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں ہمارے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہے. یہ عرب کے معروف ایک شخص تھے، احنف بن قیس ان کا نام تھا. جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت سنی کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا. تو پہلے تو وہ آیات پڑھی وعباد الرحمن کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پر آہستہ چلتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، رکوع سجود میں ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہا کہ ان میں تو میں نہیں ہوں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو رات کو اپنے پہلو بستر سے دور رکھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں. کہا ان میں بھی شامل نہیں ہوں میں. پھر قرآن کی دوسری آیات پڑھی سورہ صافات کی، جس میں رب العالمین نے ذکر کیا متکبرین کا کہ یہ متکبرین ایسے ہیں کہ اگر انہیں کلمہ پڑھنے کا کہا جائے کہ کلمہ پڑھو تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. تو کہا کہ جو پہلی صفات عباد الرحمن کی تھی وہ بھی میرے اندر نہیں ہے، اور یہاں جو کفار کی صفات بیان کی ہے یہ بھی میرے اندر نہیں ہے. یہ پھر اپنے آپ کو تلاش کیا قرآن مجید میں. بالآخر سورۃ التوبہ کی آیت کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، دونوں خلط ملتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں برے عمل بھی کرتے ہیں. کہا یہ میرا ذکر ہے. یہ تو قرآن مجید میں رب العالمین نے ہماری تصویر پیش کی ہے، وہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے. اس کے بعد رب العالمین نے توحید کی عقلی دلیل دی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود برحق ہوتا تو پھر آسمان اور زمین کا نظام دھرم برم ہو جاتا. دو معبود نہیں ہو سکتے ہیں. اگر دو معبود ہوتے تو یہ سارا نظام برباد ہو جاتا. ایک معبود یہ چاہتا کہ میں نے اس چیز میں حرکت پیدا کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے ساکن کرنا ہے اس کو میں نے. ایک پیدا کرنے کا فیصلہ کرتا، ایک کہتا پیدا نہیں کرنا ہے، تو زمین میں فساد ہوتا. بلکہ آپ یہ دیکھیں کسی ملک کے اندر دو حکمران نہیں چل سکتے ہیں. گھر کے اندر سربراہ بھی اللہ نے ایک بنایا، دو سربراہ نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ایک گھر کی دو بندوں کو سربراہی دے دی جائے تو نظام سارا تباہ برباد ہو جائے گا. تو اتنی بڑی دنیا چلانے کے لیے رب العالمین نے پورا انتظام اپنے پاس رکھا ہے. اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں. یہ انبیاء کے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس انداز سے یہ سابقہ انبیاء دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور قوم نے بڑی مخالفت کی، لیکن ان لوگوں نے ڈٹ کر صبر کر کے مشکلات کو برداشت کر کے دعوت دی ہے. آپ نے بھی انہی انبیاء کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے دعوت دینی ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 5 قسم کے معبودوں کو رب مانتی تھی. سورج کو، ستاروں کو، چاند کو، بتوں کو، اور جو بھی وقت کا بادشاہ نمرود ہوتا تھا اس کو بھی رب مانا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قوم کو زبان سے سمجھایا، دعوت توحید دی، لیکن قوم نہ مانی. پھر عملی طور پر بھی سمجھایا کہ یہ چاند میرا رب ہے، پھر سورج کے بارے میں کہا، لیکن یہاں بھی قوم نہ سمجھی. تو آخری حربہ استعمال کیا کہ ان کے جتنے بھی معبودان باطل ہیں انہیں پاش کر دیا جائے. تو چنانچہ جب قوم چلی گئی میلے پر، عید پر چلی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پاش کر دیا تھا. جب یہ قوم واپس آئی تو کہا دیکھا کہ یہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. اس قوم کی مت ماری گئی. آپس میں سوالات کرتے من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ اتنی بے وقوف قوم تھی. سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ تو اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ تم ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو کہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس ہے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان پر بھی افسوس ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا. یہ اس قدر تیز آگ تھی کہ کوئی بھی شخص اگر نظر مانتا تھا کہ اگر میرا فلاں کام برا ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی جائے گی
اس میں ایندھن ڈالوں گا اتنا جو ہے. یہ نظر مانا کرتے تھے لوگ. بڑی طویل و عریض یہ آگ جلائی گئی تھی، لیکن عالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے محفوظ فرما دیا تھا. اس قصے سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حق کے خاطر انسان کو اپنی جان بھی قربان کر دینی چاہیے یہ. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سارے اسباب اختیار کر لے، اگر اللہ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے تو کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلا کے راہ کر دینا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسے نجات عطا فرمائی تھی. دیگر انبیاء کے یہاں واقعات بھی بتائے ہیں، لیکن ان واقعات میں ایک ہی بات بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کے بارے میں یہاں یہ بات بتائی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء یہاں ذکر کیے گئے یہ سب کے سب اللہ کے محتاج تھے، یہ سب اللہ کے عبد تھے. حضرت ایوب محتاج تھے، بیمار ہوئے، اللہ سے شفا مانگی، یہ ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں اللہ کے محتاج بنے، وہاں اللہ کو پکارا. زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی، اولاد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوئے. سلیمان داؤد علیہ السلام شرعی فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج رہے. تو یہ سارے احتیاج انبیاء کے ذکر کیے ہیں کہ سارے میرے بندے تھے اور سب میرے یہ محتاج تھے. اس کے بعد سورۃ الحج ہے. اس کے بارے میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ جو سورہ حج ہے اس کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں کیا فضیلت ہے؟ یہ قرآن کی اور بھی صورتیں ہیں، اس کی کوئی خاص فضیلت ہو؟ فرمایا اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں. یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں 2 سجدوں کا ذکر آتا ہے. اور لیکن ہمارے ہاں جو قرآن مجید یہ چھپے ہوئے ہیں اس میں جو سجدہ ثانی ہے، دوسرا سجدہ ہے، وہاں سائڈ میں لکھا ہوا یہ سجدہ عند شافی ہے، یعنی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، ورنہ یہ ہے نہیں. یہ بات غلط ہے. یہ وہ سجدہ بھی اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے. میں نے آپ کو بھی حدیث بیان کی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ دونوں سجدے جو ہیں یہ مسنون ہیں، اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہیں. اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ سے ڈرو اور زلزلہ بہت سخت ہے، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا. یہ جو زلزلے کا ذکر یہاں آیا ہے اس سے مراد 2 چیزیں ہیں. یا تو یہاں مراد زلزلے سے وہ زلزلہ ہے جو قرب قیامت ہوگا کہ زمین ہلا دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا. یہ بھی زلزلہ ہے یہ، جس کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ زلزال میں بھی ذکر کیا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها. تو یہاں تو یہ مراد یہاں زلزلے سے کہ زمین ہلا دی جائے گی اور سارا نظام برباد ہو جائے گا. یا پھر یہاں مراد زلزلے سے یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، میدان حشر میں سب لوگ جمع ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام فرمائے گا آدم جہنم کا گروہ تیار کیا جائے. تو آپ پوچھیں گے یا اللہ جہنم میں گروہ کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا. اس موقع پہ زلزلہ برپا ہوگا. اور یہاں یہی مراد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تو یہاں یہ دوسرا زلزلہ مراد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جہنم کا گروہ تیار کرنے کا حکم دیا جائے گا. اور کنڈیشن کیا ہوگی؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی خاتون جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی. ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. اور تم دیکھو گے لوگ جو ہے نشے کے اندر ہے، حالانکہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی. یہ ایک انداز ہوگا زلزلہ برپا ہونے کا. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا. اس کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے دودھ پینے والا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. بچے میں احساسات نہیں ہوتے ہیں، لیکن قیامت کی ہیبت کو بچہ بھی محسوس کرے گا. اس کے بعد عالمین نے حج کے مسائل بیان کیے ہیں. لیکن حج سے پہلے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے جو دعوت دی تھی کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ شرک نہیں کرنا ہے. گویا کہ انسان کو حج سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے. اس لیے اعلان حج سے پہلے اعلان توحید کیا ہے کہ انسان پہلے عقیدہ صحیح کرے، شرک نہ ہو، کیونکہ شرک کی موجودگی میں انسان کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلا اعلان کیا بیت اللہ بنانے کے بعد کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ شرک نہیں کرنا ہے. عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد پھر آپ سفر کیجئے
اور حج کا عمل اختیار کریں. تو اس کے بعد جو ہے پھر حج کا ذکر کیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تو پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد پھر اعمال صالحہ ہوتے ہیں. اعمال صالح کی آپ عمارت کھڑی کر دیں، لیکن بنیاد اگر نہیں ہے عمارت کی، جو عقیدہ توحید ہے، تو ساری عمارت مسمار ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. یہاں پھر العالمین نے حج کے بہت سے فوائد اور منافع ذکر کیے ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے یا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. اور یہاں العالمین نے پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا کہ جو شاعر اللہ ہیں، ہمارے دین کی جو مخصوص علامات ہیں، انہی کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے. مسجد ہے، قرآن مجید ہے، صحابہ ہیں، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، قربانی کے جانور، یہ سب شاعر اللہ ہے. ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد عالمین نے جہاد کے مسائل ذکر کیے ہیں اور مجاہدین کے اوصاف اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں. اور پھر سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے توحید کی مثال بیان کی ہے اور شرک کی تردید کی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہیں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، تم غور سے سنو. کفار کہتے قرآن نہ سنو، فرمایا کہ فاستمعوا له، وہ مثال تم نے غور سے سننی ہے. وہ مثال کیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ولو اجتمعوا له، اگر سارے مل جائیں، 360 مل جائیں، پنجتن پاک سب مل جائیں، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ آج بھی جتنے بت موجود ہیں یہ سارے اگر مل جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا ہے. اور مکھی تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اگر مکھی کو چھین کے لے جائے ان سے تو یہ چھڑا نہیں سکتا ہے. اس قدر عجز کمزوری ہے تمہارے معبود کے اندر جو ہے. تو یہ رب العالمین نے شرک کی مثال بیان کی ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مکھی سے مثال کیوں بیان کی ہے؟ حیوانات کیڑے مکوڑے اور بھی ہیں، لیکن اللہ نے مشرکین کی تردید کے لیے مکھی کی مثال بیان کی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں دو بڑی وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو شرک کے اڈے ہوتے ہیں نا، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر لوگ نذرانے کے طور پہ مٹھائیاں زیادہ دیتے ہیں. تو جہاں مٹھائی ہوتی ہے وہاں مکھی کی آمد زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے پروردگار نے شرک کی تردید کے لیے مکھی کی مثال بیان کی ہے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مکھی جو ہے تمام کیڑوں مکوڑوں میں سب سے اجہل مخلوق ہوتی ہے، بے وقوف مخلوق ہوتی ہے. یہ تو جو شرک کرنے والا ہے وہ بھی انتہائی احمق انسان ہے، بے وقوف ہوا کرتا ہے. اس لیے العالمین نے یہاں مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے. اور تیسری توجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے مکھی کی مثال اس لیے بیان کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر اکثر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو مجاور ہوتے ہیں، وہ لنگڑے لولے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، یعنی ایک عرصے سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ مرنے والا صاحب قبر ان معذوروں کو شفا نہیں دے سکتا ہے، تو تمہیں کیسے شفا دے سکتا ہے پھر جو ہے. تو اس لحاظ سے العالمین نے اس مخلوق کے ساتھ جو ہے اس کی تشبیہ یہاں بیان کی ہے. تو بہرحال یہ مثال بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبود جنہیں تم پکارتے ہو یہ انتہائی کمزور ہیں، باطل ہیں، عاجز ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی شان یہ ہے کہ وہ قادر ہے اور اس میں کمال درجے کے اوصاف موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور شرک سے العالمین بچنے کی توفیق عطا فرما دے.